شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان کی آمد ہے اور اس وقت ہمارے لیے بطور مسلمان سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ کو یہ بتلایا جائے کہ ایک بہت ہی عزت و شرف والا شخص جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے اور آپ کو وہ انتہائی عزیز ہے، بطور مہمان تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آنے والا ہے، تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور آپ اس کے لیے کتنی تیاری کریں گے۔ یہی حال رمضان المبارک کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک معزز مہمان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان قریب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا قد حرم۔ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر اور برکت سے محروم رہا وہ مکمل طور پر محروم ہی رہا۔ مسند احمد 7148۔ اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اس نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ اس نے سب فرشتوں میں سے افضل جبریل علیہ السلام کو بنایا، سب انسانوں میں سے افضل ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، سب علاقوں اور خطوں میں سے افضل مکہ مکرمہ کو بنایا، سب دنوں میں سے افضل عرفہ کے دن کو بنایا، سب راتوں میں سے افضل رات لیلۃ القدر کو بنایا، اور سب مہینوں میں سے افضل مہینہ رمضان کو بنایا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ احباب گرامی، مان لیں کہ ایک شخص بہت مالدار ہے، اگر اس کے 1-2 ہزار گم ہو جاتے ہیں اور اسے نہیں ملتے تو اس کو اتنا دکھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص غریب و مسکین ہے اور اس کے 100 روپے بھی گم ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے بڑی مصیبت ہوگی۔ بالکل یہی حال ہمارا رمضان کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آنے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان میں سے اکثر رمضان گزار چکے ہیں۔ اب ہم خود ہی جانتے ہیں کہ جو ہمارے پہلے رمضان گزرے ہیں ہمارے اندر اس سے کیا تبدیلی آئی ہے۔ کیا ہم اپنے گزشتہ رمضان میں کیے گئے اعمال پر راضی ہیں یا نہیں؟ میرے معزز سامعین، یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے اور انتہائی غور طلب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ناکام اور نامراد ہو، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور بغیر اس کی مغفرت ہوئے وہ مہینہ گزر گیا۔ سنن ترمذی 3545۔
یہ تمام باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار کریں۔ اس تیاری کے لیے ہم نے کتاب و سنت اور سلف صالحین کی نصیحتوں کی روشنی میں 30 سنہری اصول جمع کیے ہیں۔ ان اصولوں کے بارے میں ہم بڑے اطمینان سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو شخص ان کو سنے گا، یاد کرے گا، سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنے والا رمضان اس کی زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہوگا۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔